السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہماری تیسری نشست میں، جس کا عنوان ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریہ۔ آج ہم تربیت کا ایک جو ہم نے پہلو آپ کے سامنے رکھا تھا پچھلی نشست میں، کمیونیکیشن سکلز کا، اس پر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ، اور اس سے ہم وہی چیز ملے جو اللہ رب العزت جس سے راضی ہوگا۔ کمیونیکیشن سکل ایک انسان کی تربیت کے لیے بہت اہم اس کا رول ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن انسان ہمیشہ کرتا ہے، اس کی یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس کی یہ جو ایریا ہے کمیونیکیشن سکلز، اس ایریا کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ اس پر غور فکر کرے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا سیکھنے کی اس پر پلاننگ اور اس کے اوپر ایک منظم ایجنڈا رکھے، اور اس کو وہ سیکھتا جائے۔ کمیونیکیشن ہم اکثر طور پر کس سے کرتے ہیں اور ہم کیسے کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے ہمیں سیکھنے کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریہ، پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا کمیونیکیشن جو ہوتا ہے، آپ کا جو انداز بیان ہوتا ہے، آپ کا جو وے آف اپروچ یا لیونگ ہوتا ہے، وہ آپ کا خراب ہو۔ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی جب کہ آپ کی کمیونیکیشن میں خرابی ہو۔ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی شخصیت ایک اثر انداز شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، یا ایک اچھی پرسنالٹی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی کمیونیکیشن میں، آپ کی بات چیت میں، آپ کے انداز بیان میں وہ خوبصورتی نہ ہو، وہ اچھائی نہ ہو، وہ ایک بہترین، ایک عمدہ انداز نہ ہو۔ تو آج کے نشست میں ہم اس کے اوپر غور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے کمیونیکیشن کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے بیٹر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ اس شعبے میں ایکسل کر سکیں، کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم اکثر طور پر کمیونیکیشن جب کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں۔ اسی لیے انگلش میں اس کو کہتے ہیں انٹر کمیونیکیشن اور انٹرا کمیونیکیشن۔ انٹر کمیونیکیشن میں ہم اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی ہم کسی سے بات کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ایک رائے کو قائم کرتے ہیں کہ یہ ایک انسان ایسا ہوگا، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، یا اس کے اندر یہ برائی ہے، یا یہ میرے بارے میں ایسے ایسے سوچتا ہے۔ یہ آپ گمان آپ ایک ڈیولپ کرتے ہیں، آپ ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ایک سوچ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ ہے جو انٹرنل جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے، یہ جو آپ کا انٹرنل جو ڈسکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹر کمیونیکیشن۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کمیونیکیشن کو ہم اچھے سے اچھا بنائیں، کیونکہ جو آپ سوچتے ہو وہ بولتے ہو، جو آپ وہ بولتے ہو وہ آپ کرتے ہو۔ اگر سوچ کے اوپر ہمارا جو کمیونیکیشن کا جو بنیادی چیز ہے سوچ، اس کے اوپر ہم جب اسٹرانگلی ہم ورک آؤٹ کریں گے، تو ہمارا جو بات چیت، جو ہمارے الفاظ بھی نکلیں گے، وہ اسی سوچ پر نکلیں گے۔ جو ہمارے ایکشنز ہوں گے، جو ہمارے عمل ہوں گے، وہ اس سوچ پر اور اس الفاظ پر میسر کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ انٹر کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ اچھا کرے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھی رائے قائم کریں، حسن ظن رکھیں، اور ہم اچھے سے اچھے ان کے بارے میں گمان رکھیں۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، ایک تو میں نے بتایا انٹر کمیونیکیشن، اس کو ہم
ڈیولپ کرنا چاہیے. جب انٹرا کمیونیکیشن کی بات آتی ہے, یعنی آپ کا کمیونیکیشن, آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کا جو انداز ہوتا ہے, آپ کا جو اپروچ ہوتا ہے, آپ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا, وہ آپ کا بہت عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے زیادہ, سب سے ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں ہمارے والدین. جب ہم بات کرتے ہیں, ہمارا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے, وہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے. ہمارا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ہمارے الفاظ میں ہوتا ہے. ہمارا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ کے دیکھنے میں, کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں, ہمارے جو آئی موومنٹ ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے. ہمارا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ہمارے فیشل ایکسپریشن, یعنی ہمارے چہرے کے اوپر ہم کیسے ایکسپریشنز لاتے ہیں, اس پر بھی کمیونیکیشن ظاہر ہوتا ہے. کمیونیکیشن آپ کی اونچی آواز یا دبی ہوئی آواز, اس پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے. کمیونیکیشن آپ کے چلن میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے کے انسان ہو, آپ کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہو. آپ کا کمیونیکیشن آپ کے جسچرز, یعنی آپ کے ہاتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ کے انداز میں جو آتا ہے وہ جسچرز, اس سے بھی بیان ہوتا ہے. کمیونیکیشن آپ کے سننے میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان سارے ایریاز, ہمارے الفاظ کی ادائیگی, ہمارے فیشل ایکسپریشن, ہماری آئی موومنٹ, ہمارے آنکھ جو دیکھتے ہیں یہ موومنٹ, ہمارے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں, ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ بعض وقت اونچی ہوتی ہے یا نیچی ہوتی ہے, ہمارے جو چلنے کا انداز ہے, ہمارے جو ہاتھ پھیلانے کا جو ہمارا انداز ہوتا ہے, ہمارا سننے کا جو طریقہ ہوتا ہے, یہ سارے کو جوڑنے کے بعد ایک پراپر کمیونیکیشن سکل ڈیولپ ہوتی ہے. تو جب ہم بات کریں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو ہمارا کمیونیکیشن ہونا چاہیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ماں باپ ہماری پرسنالٹی کو, ہماری شخصیت کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, ان کا نظریہ ہمارے بارے میں ایز اے پرسن, ایز اے پرسنالٹی کیسا ہے, کہ میرا بیٹا سعادت مند ہے یا نہیں, میرا بیٹا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا دھیمی یا سافٹ یا نرمی سے بات کرتا ہے, میرا بیٹا مجھ پر آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے یا اپنے نظروں کو نیچے رکھ کر بات کرتا ہے, میرا بیٹا اپنے چہرے پہ ایک عجیب, ایک جاہلانہ ایکسپریشنز کو ڈالتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں یا نہیں. جب میرا بیٹا, میں جب بات کرتا ہوں جب مجھے اچھے سے وہ سنتا ہے یا نہیں, میرا بیٹے کے جسچرز, ہاتھ کیسے, اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارا ماں باپ کے ساتھ کمیونیکیشن. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ حکم طاری کیا گیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ رب العزت کے, اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ ادا کرو. ناظرین, ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, جو ٹرمز اللہ رب العزت یوز کرتے ہیں, جو الفاظ یوز کرتے ہیں اللہ رب العزت, وہ بہت پیکیولر ہے, یعنی وہ صحیح ٹائم پر صحیح انداز میں اس الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوز کیا. یہ جو لفظ ہے احسان, یہ ہے سپرلیٹو, یہ حسن نہیں کہا, احسان یہ سب سے اعلیٰ درجہ. یعنی جب آپ اپنے ماں باپ سے کمیونیکیٹ کریں, آپ اپنے ماں باپ سے جب کمیونیکیٹ کریں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ سب سے اچھے انداز سے آپ کو ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے, جس میں آتا ہے آپ ان کے ساتھ کس طریقے کے الفاظ یوز کر رہے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے کے الفاظ یوز کر رہے ہیں. حال ہی میں جب آ رہا تھا تو ڈرائیور نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا, ہماری بات چل رہی تھی والدین کے اوپر, تو اس نے کہا کہ احمد بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ نظام, یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو
الگ الگ ناموں سے بلائیں. ہم اپنی ماں کو امی کہہ کر بلائیں, کبھی ماں کہہ کر بلائیں, کبھی امی کہہ کر بلائیں, کبھی الگ الگ انداز سے اپنے محبت کو ان کے ساتھ الگ الگ انداز سے پیش کرے, تاکہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت نے, واللہ اللہ کی قسم ہے, اللہ نے ماں باپ کے طرح ایک ایسا انمول تحفہ کوئی نہیں. اللہ رب العزت نے ماں باپ کو ہمارے لیے ایک تحفہ, ایک نعمت, ایک رحمت بنا کر بھیجا. ان کے ساتھ جو ہمارا کمیونیکیشن ہونا چاہیے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. تو ہم ایسے ہر الفاظ یوز کریں, استعمال کریں ان کے لیے جو بہت ہی عمدہ ہو, جس سے انہیں خوشی ملے, جس سے انہیں راحت ملے, جس سے انہیں سکون ملے, جس سے انہیں ایک ایسا آپ کے بارے میں ایک ایسا نظریہ ثابت اور قائم ہو کہ میرا بیٹا سب سے اچھا بیٹا ہے, میرا بیٹے کے اندر ایک عجیب خوبی ہے, میرے بیٹے یا میرے بیٹی کے اندر ایک ایسی اچھائی ہے جو مجھے بہت پسند ہے. تو یہ ہمارا کمیونیکیشن کا انداز ہونا چاہیے. لوگ باہر والوں سے, اپنے باس سے, اپنے مینیجر سے, اپنے جو اوپر والے عہدے کے ہوتے ہیں ان سے, اپنے اونرز سے جہاں وہ کام کرتے ہیں ان سے اچھی بات کرتے ہیں, ان سے اپنا ایکسپریشن جو کمیونیکیشن ہوتا ہے, جو باڈی لینگویج ہوتی ہے, وہ ان کے سامنے ہمارا بہت سافٹ, نرم, ایک دم ایک الگ طریقے کا تمیز والا ہمارا جو سٹائل ہوتا ہے. لیکن جب ہمارے ماں باپ آتے ہیں تو ہمارا کمیونیکیشن کا سٹائل ایک دم بدل جاتا ہے. کیوں؟ واللہ اللہ کی قسم ہے, وہ انسان برباد ہو جائے گا جس کا اس کے ماں باپ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رہے گا. وہ شخصیت, وہ پرسنالٹی تو کبھی اچھی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے. تو ہمارا جو انداز ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ وہ بہت احسن. اللہ رب العزت نے جو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کہا, تو ہمارے بات چیت میں, ہمارے انداز میں, ہمارے ان کو دیکھنے میں, ہمارے ایکسپریشنز میں, ہمارے ہاتھ کے جسچرز, ایکشنز میں, ہمارے سننے میں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بات چیت کر رہے ہیں اور ہم موبائل پر لگے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, یہ طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب وہ کسی سے بات کرتے تو وہ ایون سائیڈ میں رہ کے بھی نہیں سنتے, وہ پوری طریقے سے مڑ جاتے اور ان سے متوجہ ہوتے اور وہ اپنا انداز بیان اس طریقے سے کرتے. ناظرین, ہمارا ایک بریک لینے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ ہم اس نشست کو کنٹینیو کریں گے, انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ہم بات کر رہے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, ایک اسلامی نظریہ. آج کی جو نشست میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن سکلز, اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ ہمارا کمیونیکیشن کن کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کس کس انداز سے ہوتا ہے, اور ہمارا در حقیقت میں ایک اسلامی نظریے سے ہمارا کمیونیکیشن ڈیولپ کیسے ہو سکتا ہے, تاکہ الٹیمیٹلی انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں ایک اچھی پرسنالٹی, ایک اچھی شخصیت بن سکے. تو ہم بات کر رہے تھے ماں باپ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن سٹائل کیسے ہونا چاہیے. ہماری آواز, ہمارے الفاظ, ہمارا دیکھنا, ہمارے ایکسپریشنز, فیشل ایکسپریشنز, ہماری باڈی لینگویج, ہماری توجہ ان کے طرف سننے کی, یہ سارے کاؤنٹ کرتے ہیں کمیونیکیشن سکلز میں. اور یہ پورے کو ملا کر ہم جب اچھی ایک انداز سے ہم جب ایک کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, تو وہ آپ کا ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا باپ اس سے ناراض ہوتا ہے اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے. جس شخص کا باپ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سے راضی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ, کیونکہ اکثر طور پر ہم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, تو ہمارے ماں باپ کو بات کرنے کا ہمارا جو سٹائل ہونا چاہیے وہ سب سے ٹاپ کلاس, نمبر 1 احسن انداز میں ہونا چاہیے, جس کو ہم نے بتایا کہ یہ سارے ایریاز کو ملا کر ایک کمیونیکیشن بنتا ہے. آپ کے الفاظ آپ کیا یوز کر رہے ہیں, آپ کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں, آپ کا جو
دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے یہ سارے چیزوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ایک اچھا کمیونیکیشن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹنٹ یعنی ریگولر طریقے کا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ہمارے بھائی بہن سے ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے کمیونیکیٹر کی طرح، ایک اچھی انسان کی طرح، ایک اچھی شخصیت کی طرح ان سے بھی اسی انداز میں بات کریں، ہم ان سے اچھے الفاظ یوز کریں. جیسے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں حکم دیا کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہمیشہ اچھے الفاظ یوز کرو، اچھے الفاظ استعمال کرو، اچھی بات بتاؤ، اچھے بول بولو. جب ہم بری بات کہتے ہیں یا کوئی بری الفاظ یوز کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کا اثر، اس کا ریفلیکشن ہماری پرسنالٹی پر ہوتا ہے. اگر ہم کسی کو برا کہتے ہیں یا کچھ ہمارے انداز برے ہوتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن ہماری پرسنالٹی پہ ضرور ہوتا ہے. جیسے ہم نے بتایا ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت سے مضبوطی کا جو تعلق جوڑنا اور لوگوں کے ساتھ اچھے رشتے کو مضبوط کرنا، خوشی اور کامیابی کا سبب بننا. تو ہم جب اپنے بھائی بہن سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا بھی انداز جو ہونا چاہیے وہ محبت بھرا، پیار بھرا، اچھے الفاظ کو یوز کرتے ہوئے، اچھے انداز میں، اچھے جسچرز میں. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتے رہتی ہے، لیکن اٹس آلویز وائز، یہ ہمیشہ حکمت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم اچھا کمیونیکیٹ کریں، اچھے الفاظ یوز کریں، اچھے انداز کو یوز کریں، تب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ ہمارے بیوی یا شوہر سے ہوتا ہے. اکثر جو دیکھتے ہیں ایک اچھی شخصیت، اثر انداز شخصیت ہونے کے لیے جیسے ہمیں کمیونیکیشن کا بہت ضروری رول ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی، شوہر اور بیوی میں کے بیچ میں اچھے رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے، زندگی کو خوشحال جینے کے لیے کمیونیکیشن بہت اہم ہوتا ہے. آپ کا جس انداز سے اپنے شوہر سے یا بیوی سے جو درمیان میں کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ اگر آپ کا کمیونیکیشن ویک ہوا تو سمجھے آپ کا ریلیشن بھی ویک ہو جاتا ہے. آپ کا جب کمیونیکیشن برا ہوا تو سمجھ لیجئے کہ رشتے بھی برائی کی طرف لے جاتے ہیں. جب آپ کا کمیونیکیشن اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اچھے طریقے سے، اچھی سوچ سے آتا ہے تب آپ کے رشتوں میں بھی اسی طریقے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. جب آپ کے رشتے اس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں جو آپ کی بیوی آپ کا نظریہ رکھتی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگی، یعنی آپ کی شخصیت انٹرنلی ڈیولپ ہوگی. آپ کی بیوی کے بارے میں آپ کی جو رائے ہوتی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگی. تو یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو نظام ہے کمیونیکیشن کا، یہ جو ایریا ہے یہ بہت ہی اہم ایریا ہے. اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے بیچ میں جو ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ کا ذکر کیا ہے قرآن میں، اللہ رب العزت نے ایز اے مقصد، ایز اے آبجیکٹو بتایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ الفاظ کو اللہ رب العزت نے یوز کیا جب اللہ رب العزت نے بتایا کہ ہماری آیات میں سے یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری عورتوں کو نکالا. آپ کو جو شوہر بیوی کا جو رول ملتا ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کے طور پر، ایک نشانی، ایک میریکل، ایک سائن کی طرح دیا ہے. اس رشتے کا جو مقصد اللہ رب العزت نے لنک کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان میں سکون پاؤ. سکون کیسے آ سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ جب آپ کا کمیونیکیشن بہتر ہو. آپ کا جو انداز، جو الفاظ، جو آپ کا طریقہ، جو آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ ہوگا وہی اس کا بھی رویہ، اس کا بھی طریقہ، اس کے بھی الفاظ آپ کے بارے میں ویسے ہی ہوں گے. آج جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شوہر بیوی کے بیچ میں جو جھگڑے،
جو فتنے ہوتے ہیں وہ اس کی کہیں نہ کہیں ایک اہم بنیادی وجہ ہوتی ہے کمیونیکیشن، لیک آف کمیونیکیشن اور امپراپر کمیونیکیشن اور رانگ کمیونیکیشن. یہ بنیاد بنتی ہے اس پوتر، اس اچھے، اس پاک رشتے کو توڑنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے اچھے الفاظ یوز کریں، کمیونیکیشن، اچھے الفاظ یوز کریں، اچھے الفاظ کو استعمال کرے، اچھے انداز کو استعمال کرے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی پر رحم کرے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی عزت کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انسان، ایک شوہر یہ نہیں کہہ سکتا میں تمہارا سب سے پرفیکٹ ہسبینڈ ہوں، سب سے پرفیکٹ شوہر ہوں. نہ کہ بیوی کہہ سکتی ہے کہ میں سب سے بیٹر، سب سے اچھی بیوی ہوں. لیکن یہ جرنی جو ہوتی ہے شوہر اور بیوی کی، یہ جو لائف جرنی ہوتی ہے، یہ اچھی بنانے کے لیے اچھے الفاظ، اچھے انداز استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری اولاد کے ساتھ بھی ہمارا جو کمیونیکیشن ہونا چاہیے، یہ ہے ہمارے ڈیفرنٹ ریلیشنز، یہ مختلف ہمارے جو رشتے ہیں ان کو ہمیں مینٹین کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جب مینٹین ہوئے، اسی کا جو ہمارا جو آؤٹ پٹ نکلے گا، جو ہمارا انداز ہوگا، وہ باہر والوں کے ساتھ بھی ویسے ہوگا. جب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں، اچھے طریقے استعمال کرتا ہوں، اچھے انداز کو استعمال کرتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے اعمال کا، یہ سارے جو میں کام کرتا ہوں، جو طریقے سے کرتا ہوں، اس کا اثر میری پرسنالٹی پر ضرور ہوتا ہے. اور وہی میں کیری کرتا ہوں آؤٹ سائڈ مائی ہوم. باہر میں جب جاتا ہوں تو وہی انداز سے، وہی اچھے الفاظ، وہی اچھے طریقے، یہ ساروں کو میں یوز کرتا ہوں، تاکہ میں ایٹ دا اینڈ انشاءاللہ ایک اثر انداز شخصیت بن سکتا ہوں. ہمارا جو رول، جو انداز گھر میں ہے، وہ ہمارا باہر بھی ہونا چاہیے. اگر ہم باس ہیں تو ہمارے سب آرڈینیٹس، یعنی ہمارے نیچے والے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہمارا کمیونیکیشن ہونا چاہیے وہ بہتر کمیونیکیشن ہونا چاہیے. ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی وہ غلام دیتا ہے جو صحابی بنے اور ساری زندگی، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دیا. اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کو کبھی کوئی بری بات، کبھی غصہ، کبھی کوئی غلط چیز نہیں کہتے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین انداز، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ہے. اور ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو صحابی نہیں ہوں، میں تو بڑا عالم نہیں ہوں، تو میرا انداز ویسا کیسے ہوگا. یہ شریعت ساروں کے لیے ہے اور اللہ کی مدد ساروں کے لیے ہے. اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اللہ اسی کو صحیح کرتا ہے جو صحیح ہونا چاہتا ہے. اللہ اس کو اچھا رکھتا ہے جو اچھا ہونا چاہتا ہے. تو یہ ہمیں مائنڈ سیٹ ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کی ہر بار لگاتار اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کمیونیکیشن کو کیسے برقرار رکھ سکے. اور یہ سارے رشتے جو ہے ہمارے، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، شوہر بیوی کے کیوں نہ ہو، بھائی بہن کے کیوں نہ ہو، اولاد کے کیوں نہ ہو، رشتہ دار کے کیوں نہ ہو، دوست احباب کے کیوں نہ ہو، پڑوسی کیوں کی نہ ہو، ہمارے کلاس میٹس کے کیوں نہ ہو، ہمارے جو کولیگز ہمارے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے کیوں نہ ہو، یا کوئی اجنبی کے کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ وہ غیر مسلمان کے بھی کیوں نہ ہو. ایون غیر مسلمان کے ساتھ بھی آپ اپنے کمیونیکیشن کو اگر اچھا رکھیں گے، آپ اچھے الفاظ یوز کریں گے، آپ اچھے انداز یوز کریں گے، آپ اچھی گفتگو کریں گے، آپ کے ایکسپریشن، آپ کی باڈی لینگویج ان کے ساتھ اچھی ہوگی، تو یہ دس اٹ سیلف از لائک دعویٰ ٹو دیم. یہ خود اس
میں ایک دعویٰ کا شکل لے سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تربیت کا جو ایک اہم شعبہ ہے, ایک ایریا ہے, وہ ہے کمیونیکیشن سکلز. آپ کی جب کمیونیکیشن اچھی ہوگی تو آپ کی تربیت اس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گی, اور آپ کی تربیت اس طریقے سے ریفلیکٹ کرے گی جس طریقے سے, جس بنیاد پہ آپ کی تعلیم ہوگی. تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سارے ایریاز پر جو ہم نے کمیونیکیشن کے بارے میں بات کی, ہمارے الفاظ, ہمارا انداز, ہمارا طریقہ, ہماری باڈی لینگویج, یہ سارے ایریاز پر ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے, تاکہ ہم انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کو بھی راضی کر سکیں اور اپنے رشتوں کو بھی قائم رکھ سکیں, برقرار رکھ سکیں, اور اس خوشی دوسروں کو بھی اور خود بھی حاصل کر سکے. ناظرین, ہمارا وقت یہاں پر ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے دوسرے پہلو کو لے کر آپ کے سامنے اس عنوان پر, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایک اسلامی نظریہ. تب تک کے لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا